فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدهما ای اراد كل واحد من الفعلین ان يعمل فی ذلك الاسم فهذا انما يكون على اربعة اقسام الى آخر العبارہ۔ اس فصل میں صاحب کتاب نے تنازع فعلان کی بحث کو پیش فرمایا ہے۔ تنازع فعلان مطلب دو فعلوں کا تنازع، دو افعال کا جھگڑا، تنازع۔ اصل میں یہ جو فعلان، افعال، فعل کی طرف جو نسبت ہو رہی تنازع کی، یہ نسبت مجازی ہے، نسبت حقیقی نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو تنازع ہوتا ہے وہ عاملین کا ہوتا ہے، یعنی جو عمل کرنے والے ہیں۔ اصل میں نسبت عاملین کی طرف ہونا چاہیے، لیکن واضح کرنے کے لیے ڈائریکٹ تنازع فعلین اس کو بول دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقتاً نسبت نہیں ہے، حقیقی نسبت نہیں بلکہ نسبت مجازی ہے یہ۔ تو اس کے لیے شرطیں ہیں، اور ایک بات اور یاد رہے کہ تنازع فعلان یعنی دو فعلوں کا جھگڑنا، دو فعلوں کا تنازع کرنا، تو یہ اقل مقدار یہاں مراد ہے۔ اقل مقدار سے تنازع کی بحث کو سمجھایا گیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دو فعل ہی تنازع کرتے ہیں، بلکہ دو سے زائد بھی تنازع کرتے ہیں، تین بھی کرتے ہیں، چار بھی کرتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی المؤمنین والمؤمنات۔ اب آگے پڑھتے ہم وسلمتا ورحمتا وبارکتا، یہ بھی پڑھتے ساتھ میں۔ تو آگے پھر پڑھے اللہ محمد، اس طرح پڑھے اللہم صلی علی، ساتھ میں پڑھے وبارک و ارحم و، تو اب بارک ہے، ارحم ہے اور صلی، یہ سب فعل امر ہے، اور آگے کہیں اللہ محمد، تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر تو برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما اور درود نازل فرما۔ لیکن ان سب کا جو معمول ہے وہ اللہ محمد یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی وہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی افعال بھی تنازع کرتے ہیں کسی ایک اسم ظاہر میں، لیکن کم سے کم دو فعل ہونا شرط ہے۔ ایک میں تنازع کیسے ہوگا؟ کم سے کم دو، تو یہ لاجیکل بات ہے، معقول بات ہے کہ کم سے کم دو تو چاہیے ہی جھگڑا کرنے کے لیے۔ تو یہ کم سے کم اقل مقدار کو لے کر اس تنازع فعلان کی بحث کو سمجھایا گیا ہے۔ اب اس کی ایک شرط یہ ہے کہ افعال جب تنازع کریں تو جس میں تنازع کریں گے وہ کم سے کم دو فعل ہوں گے، ان کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ بعدہ ہما جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں ظاہر ہے وہ دونوں افعال کے بعد ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک فعل سے پہلے ہے اور ایک فعل کے بعد ہے، یعنی بیچ میں ہے، ایک فعل کے بعد ہے اور ایک فعل سے پہلے اس میں ظاہر ہے بیچ میں، تو یہ تنازع متحقق نہیں ہوگا اصطلاحاً۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہی ہونا چاہیے، ضمیر وغیرہ میں تنازع نہیں ہو سکتا، یا کوئی چیز مقدر ہے اس میں تنازع نہیں ہوگا۔ اس میں ظاہر ہونا ایک شرط یہ ہے، اور اس میں ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں افعال کے بعد ہو، یا اگر دو سے زائد افعال ہے تو ان سب کے بعد میں آخر میں ہونا چاہیے۔ اب مثالوں سمجھیں گے آگے آپ۔ تو یہ جو تنازع ہے اس کی چار صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی اس میں ظاہر ہے دو فعلوں کے بعد میں آخر میں، اب دونوں فعل اس میں عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تنازع کا مطلب ہوا کہ تنازع کا تحقق کب ہوگا کہ جب کوئی اس میں ظاہر ہو اور اس میں دونوں فعل، یہ ایک فعل چاہے کہ اس میں میں عمل کروں، دوسرا چاہے میں اس میں عمل کروں، دونوں فعل اس میں عمل کرنے کے لیے تیار ہو، عمل کرنا چاہتے ہو، عمل کرنے کے مقتضی ہو، تب تنازع متحقق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی چار صورتیں بنتی ہیں۔ جب دو فعل ہیں، ایک اس میں ظاہر ہے ان کے بعد، تو یا تو دونوں فعل فاعلیت کا تقاضا کریں گے،
یعنی دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیں گے. یہ صورت اولا ہے، یہ پہلی صورت ہے. یا وہ دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہیں گے. ٹھیک ہے. اگلی صورت ہے کہ وہ دو جو فعل ہیں ان میں سے ایک فعل کوئی اس کو فاعل بنانا چاہے گا اور دوسرا مفعول بنانا چاہے گا. اور جو صورت رابع ہے، جو چوتھی صورت ہے، وہ اس کی بالکل تیسرے کی برعکس ہے، الٹی ہے. یعنی ان میں سے اگر مان لیجیے تیسری صورت میں پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کر رہا ہے اور دوسرا مفعولیت کا، تو اب جو چوتھی صورت ہوگی اس میں پہلا فعل مفعولیت کا تقاضا کرے گا اور دوسرا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے گا اس اسم ظاہر میں. ابھی مثالوں کے ذریعے چاروں صورتیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. ابھی آپ کو صرف اوور ویو دیا ہے، ایک اس سبق کا اشارہ دیا ہے کہ اس سبق میں ہم یہ چیزیں پڑھنے والے ہیں. تو فرماتے ہیں، اسی کو بیان فرمایا کہ انما یکون علی اربعۃ اقسام، یعنی یہ جو تنازع ہے یہ چار قسموں پر ہے، اس کی چار قسمیں ہیں، وہی چار صورتیں ہیں. تو اول کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاول ان یتنازعا فی الفاعلیۃ فقط، یعنی پہلی صورت یہ ہے یا پہلی قسم یہ ہے کہ ان یتنازعا، یعنی تثنیہ فعل آیا کہ دونوں فعل تنازع کریں فی الفاعلیۃ، فاعلیت میں، فقط یعنی صرف. تو پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت میں محض صرف فاعلیت میں تقاضا کریں، صرف فاعلیت میں تنازع کریں، جھگڑا کریں. نحو جیسے ضربنی و اکرمنی زید، کیا مطلب؟ دیکھو پہلے یہ دیکھو تنازع یہاں متحقق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. بہت بچے ایسے ہیں جو ہدایت النحو میں اس تنازع فعلان کی بحث کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. قافیہ میں یہ بحث آتی ہے وہاں اور شارٹ ہو جاتی ہے، وہاں پھر بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. پھر شرح جامع میں آتی ہے جہاں چلتی ہے کتاب، تو وہاں بھی کبھی رہ جاتے ہیں بچے، یہاں تک کہ فضیلت کے بعد بھی یہ بحث رہ جاتی ہے بعض کی. اس لیے غور سے سمجھنا اور کوشش کرنا کہ ہم ہدایت النحو میں اس بحث کو سمجھ جائیں تاکہ قافیہ میں اور زیادہ کلیئر ہو جائے، اور پھر شرح جامع اگر پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس میں ایک دم ڈن ہو جائے. یہ اپنا ارادہ کرو کہ ابھی سمجھنا ہمیں اسی کتاب میں اس کو. تو فرماتے ہیں ضربنی و اکرمنی زید، کیا مطلب؟ ضربنی، ٹھیک ہے، یہ ایک فعل ہے. اکرمنی، یہ ضربہ اکرمہ دونوں فعل ہے. تو پہلے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پر تنازع متحقق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ضربنی و اکرمنی زید، ابھی زید پڑھو صرف. تو آپ دیکھیں کہ ضربہ ایک فعل ہے، اکرمہ ایک فعل ہے، اور اس کے بعد زید ایک اسم ظاہر ہے. تو بلا شبہ ضربہ کیا چاہ رہا ہے کہ زید میرا فاعل بن جائے، کیونکہ تبھی معنی فٹ ہوگا. ضربنی زیدن اور کہیں تو معنی ہوگا زید نے مجھے مارا. ضربنی زیدن، ضربہ فعل ہے، نون زائد ہے، یا ضمیر مفعول بھی ہے، مفعول ہے، اب فاعل نہیں ہے صرف اس کا. تو ضربنی اگر زیدن کہہ دیں تو معنی ہوگا زید نے مجھے مارا. اور ایسی اکرمنی زیدن اگر یہ کہیں تو معنی ہوگا زید نے میری تعظیم کی، میری عزت کی، میرا سمان کیا، میری رسپیکٹ کی. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ضربہ اور اکرمہ دونوں ہی فاعل بنانا چاہ رہے ہیں زید کو، اور یہی مطلب ہے تنازع فعلان کا کہ دو فعل ایسے اسم ظاہر میں تنازع کریں، یعنی ایسے اسم ظاہر میں عمل کرنے کی کوشش کریں جو ان دونوں فعلوں کے بعد ہو اور اسم ظاہر بھی ہو. تو یہاں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، زید اسم ظاہر بھی ہے اور دونوں فعلوں کے بعد بھی ہے، اور ضربہ اور اکرمہ جو دو کے فعل ہیں دونوں فعل اس کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں عمل کرنا چاہ رہے ہیں. امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اور غور کرنا، اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہو دوبارہ ریکارڈنگ سننا، اور سیکنڈ ٹائم سننا، تھرڈ ٹائم سننا. کبھی کبھی ایک بات کو کئی بار سننا پڑتا ہے اور پھر بات آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار سنا نہیں آیا تو اب نہیں آئے گا، لگاتار ٹرائی کرو گے تو اپنے آپ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بس بندہ لگا رہے اس پر، ہمت نہ آئے. تو خیر، پہلی صورت کیا ہے کہ دونوں فعل فاعلیت میں تنازع کریں. مثال ضربنی و اکرمنی زید، یعنی ضربہ اور اکرمہ دونوں تنازع کر رہے ہیں زید میں، یہ پہلی صورت ہے.
دونوں ہی اس کو فاعل بنانا چاہ رہے ہیں. الثانی دوسری صورت ہے ان یتنازع فی المفعولیت فقط، یعنی دونوں ہی فعل مفعولیت میں تقاضا کریں، مفعولیت میں تنازع کریں، جھگڑا کریں، فقط صرف. نحو ضربت و اکرمت زیدن، یہاں بھی دیکھو زید آخر میں ہے، اس میں ظاہر ہے، کلیئر بات ہے. اب ضربت میں نے مارا، کس کو مارا؟ کسی کو تو مارا ہوگا، تو جو پٹے گا اس پر فعل واقع ہوگا، ضرب واقع ہوگی، وہی مفعول ہوگا. تو ضربت و اکرمت دونوں ہی میں فاعل تو موجود ہے پہلے سے ہی. ضربت میں تا ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے. اکرمت میں تا ضمیر کیا؟ فاعل ہے. تو اس کا مطلب انہیں مفعول چاہیے. تو جو زید ہے اس کو یہ دونوں مفعول بنانا چاہ رہے ہیں. ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. اکرمت زیدن، میں نے زید کی تعظیم کی. تو اب یہ دونوں ہی افعال زید کے لیے تقاضا کر رہے ہیں کہ زید ہمارا مفعول بن جائے. تو یہ مثال ہوئی تقاضے مفعولیت کی اس میں ظاہر میں. ٹھیک ہے. تیسری صورت ہے الثالث ان يتنازع في الفاعلیت والمفعولیہ ويقتضي الاول الفاعل والثاني المفعول نحو ضربني واکرمت زیدا. کیا مطلب؟ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کریں. اب دونوں ایسا تھوڑی کہ دونوں کریں گے فاعلیت میں بھی مفعولیت، مطلب یہ ہے کہ ایک کرے فاعلیت میں، دوسرا کرے مفعولیت میں، یہ مطلب ہے. ایک چاہے اس کو فاعل بنانا اور ایک چاہے مفعول بنانا، اور دونوں کا مجموعہ جب ملائیں گے تو مطلب یہ نہیں کر رہا کہ دونوں فعل جو ہے فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کر رہے ہیں، یعنی ایک فاعل بنانا چاہ رہا ہے اور ایک مفعول بنانا چاہ رہا ہے. اسی کی وضاحت فرمائی ہے وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ الْفَاعِلَ وَالثَّانِي الْمَفْعُولَ، یعنی پہلا جو فعل ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا جو فعل ہے وہ مفعول کا تقاضا کرے. ٹھیک ہے. جیسے ضربنی و اکرمت زیدن، تو آپ دیکھیں ضربنی مجھ کو مارا، کس نے مارا؟ جس نے مارا وہی فاعل بنے گا اور وہی ہے نہیں یہاں پر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ضربنی زید کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو فعل اول ہے اس مثال میں وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. واکرمت زیدن، میں نے تعظیم کی، کس کی؟ زید کی. اگر زید کو اس کا معمول بنا دیا جائے تو پھر زید مفعول بن جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اکرمتو میں فاعل تو ہے، اس فعل میں فاعل تو ہے، لیکن زید کو یہ اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فعل ثانی ہے وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. کلیئر بات؟ اگلی دیکھو الرابع عکسہ، یعنی جو چوتھی قسم ہے وہ اس کا عکس ہے، اس کی الٹی ہے. کس کی؟ تیسری والی صورت کی. کیا مطلب ہوا؟ عبارت یہاں نکلے گی پوشیدہ ان یتنازع فی المفعولیت والفاعلیت. جو صورت ثالث ہے، جو تیسری صورت ہے، اس کی الٹی ہے یہ. تو الٹی کا مطلب کیا ہوا کہ جو صورت ثالث ہے اس میں کیا ہے ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت. تو یہاں پر عبارت ہم نکالیں گے اس کی الٹی کی روشنی میں، عکس کی روشنی میں، کہ وعکسہ یعنی اے ان یتنازع فی المفعولیت والفاعلیت، اس کا الٹا کر دیں گے. اب مثال دیں گے. نحو، یہاں تک تو دیا ہے، جو عبارت پوشیدہ ہے وہ ہمیں نکالنا پڑے گی، سمجھنا پڑے گی. سمجھنے کے لیے الرابع عکسہ، تو عکسہ کا مطلب کیا ہے؟ عکسہ کا مطلب یہ ہے کہ ان یتنازع فی المفعولیت والفاعلیہ. ٹھیک ہے. نحو جیسے، تو چوتھی صورت یہ ہوئی کہ دونوں فعل مفعولیت اور فاعلیت میں تنازع کریں. جیسے ضربت و اکرمنی زید. کیا مطلب؟ ضربو میں ضربتو میں ضربہ فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے، تو اس کو مفعول چاہیے. جو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ زید جو اس میں ظاہر ہے، جس میں تنازع ہے، اس کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے. واکرمنی زید، اکرما میں اکرما فعل ہے اور اس میں مفعول موجود ہے. اکرمنی یا ضمیر کیا؟ مفعول ہے. تو اس کا مطلب یہ زید کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے. تو اس طرح یہ تنازع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مفعولیت میں اور فاعلیت میں.
بات کلیئر ہے؟ تو یہ 4 قسمیں، 4 صورتیں، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح تنازع ہو رہا ہے، اور یہ فاعل کیوں کیسے بنانا چاہ رہا ہے، اور یہ مفعول کیسے بنانا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بات شروع ہوتی ہے، فرماتے ہیں بعلم، تو جان لے، انا فی جمیع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل الاول واعمال الفعل الثاني خلافا للفرع في الصورة الاولى والثالثة ان يعمل الثاني، ودليله لزوم احد الامرين اما حذف الفاعل والاضمار قبل الذکر وكلاهما محظوران وهذا في الجواز۔ بس یہاں تک بات پوری کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تم جان لو کہ انا فی جمیع هذه الاقسام، ان تمام صورتوں میں، چاہے صورت اولا ہو، ثانیہ ہو، ثالثہ ہو، رابعہ ہو، تمام چاروں صورتوں میں، فرماتے ہیں یجوزو، جائز ہے، اعمال الفعل الاولی و اعمال الفعل الثانی، یعنی پہلے فعل کو عمل دینا اور دوسرے فعل کو عمل دینا۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی چاہے پہلے فعل کو عمل دے دیں ہم، چاہے دوسرے کو دو، جائز ہے، جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے امام فرا کے۔ جو بصریوں کا، کوفیوں کا اختلاف ہے وہ تو مختار میں ہے، یعنی بہتر کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے، زیادہ بیسٹ کیا ہے۔ اختلاف علماء بصریین اور علماء کوفیین کا اس میں ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے، لیکن جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے امام فرا کے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ صورت، پہلی صورت ہے جیسے کہ ضربنی و اکرمنی زیدن ہے، تو آپ چاہیں جو زید ہے اس زید کو آپ ضربہ جو پہلا فعل ہے اس کا جو ہے معمول بنائیں، یعنی اس کا فاعل بنا دیں۔ ٹھیک ہے، چاہے یہ کر لیں آپ ضربنی و اکرمنی زیدن، اور مراد لیں کہ زید نے مجھے مارا اور میں نے و اکرمنی، زید جو اکرمنی ہے، تو اب یہاں پر جو اس کے لیے مفعول چاہیے، اس کے لیے فاعل چاہیے، تو اس فاعل کو ہم اس کی ضمیر مان لیں اس کے اقربا کے اندر، تو مانا ہو جائے گا میں نے، میری زید نے، مجھے زید نے مارا، ضربنی زید، چونکہ ہم نے زید کو ضربہ کا فاعل بنا دیا، پہلے فعل کو ہم نے عمل دے دیا، تو ضربنی زید کا مانا ہو گیا مجھے زید نے مارا، واکرمنی، اب اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو راجع ہے زید کی طرف، تو اس کا مانا ہوگا اور میری زید نے تعظیم کی، یعنی زید نے مجھے مارا بھی اور پھر میری عزت بھی کی۔ اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ انسان پہچان نہ پائے، عام انسان سمجھ کر چھوٹی موٹی بات اور مار بیٹھے، اور بعد میں معلوم ہو کہ یار یہ تو جو ہے ایک عظیم شخصیت ہے، بعد میں انسان پچھتائے، شرمندہ ہو، پھر آپ کی عزت کرے۔ تو یہ ممکن ہے ایسا ہونا کہ انسان مار بیٹھے پھر عزت بھی کرے، اس سے شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، یہ ممکن صورت ہے۔ خیر، تو آپ چاہیں یہ کر لیں کہ ضربنی و اکرمنی میں زید کو آپ ضربہ کا فاعل مان لیں، یہ مطلب ہے جواز کا، کہ جائز ہے ہر ایک کو عمل دینا۔ اور چاہیں اب صورت اولا میں، پہلی صورت میں یہ کر لیں کہ ضربنی و اکرمنی جو زیدن ہے، تو آپ چاہیں یہ مراد لے لیں کہ ضربنی و اکرمنی زیدن کا مطلب یہ ہوا کہ جو زید ہے وہ فاعل ہے اکرمہ کا۔ اب جو ہمارا یہ ضربہ ہے اس کا فاعل کون ہے؟ تو اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل مانیں، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل مانیں گے تو وہ راجع ہوگی زید کی طرف، لیکن یہاں ایک اعتراض یہ ہوگا کہ جو اس میں ظاہر ہے وہ تو بعد میں ہے، ضمیر پہلے آ رہی ہے، یہ تو اضمار لازم آ رہا ہے، یعنی ضمیر کا پہلے ذکر کر دینا اپنے مرجے سے، تو یہ تو منع ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے علماء بصریین اور علماء کوفیین کے نزدیک کے باب تنازع میں اضمار قبل ذکر جائز ہے، منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کا جواب امام فرا کے اختلاف کا جواب بن جائے، یہی جواب امام فرا کے اختلاف کا جواب ہے، جو بھی آپ سمجھیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ سمجھایا، جو صاحب کتاب نے فرمایا کہ انا فی جمیع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثانی، یعنی ان تمام اقسام میں، چاروں صورتوں میں پہلے فعل کو اور دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے، یعنی جسے چاہے اس سے عمل دے دو، کوئی میٹر نہیں ہے، چاروں صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن خلاف للفرا،
फी सूरतिल ऊला व सालिसा, लेकिन सिर्फ इमाम फर्रा का इख्तलाफ है सूरत ऊला में और सूरत सालिसा में, पहली और तीसरी सूरत में क्या इख्तलाफ है, अय्युमल सानी, कि दूसरे को अमल दिया जाए। यानी इमाम फर्रा ये फरमाते हैं कि सूरत ऊला में और सूरत सालिसा में, पहली और तीसरी सूरत में दूसरे फेल को अमल नहीं दे सकते, पहले ही को अमल देना पड़ेगा। दूसरे फेल को अमल देना ये इमाम फर्रा के नजदीक जायज नहीं है। क्यों, उसकी वजह दे रहे हैं। वह दलीलुहु, और उनकी दलील ये है, इमाम फर्रा ने जो इरशाद फरमाया है कि सूरत उला और सूरत सालिसा में दूसरे फेल को अमल नहीं दे सकते, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जरा जो सूरत उला है, जरा बनी व अकरमनी जैद, इसमें आप ये फरमा रहे हैं कि ये नहीं कर सकते कि आप जैद को अकरमा जो कि फेल सानी है उसका फाइल बना दें, ठीक है, और जरबा में हुआ जमीर पोशीदा फाइल मान लें और उसको वो जमीर उस जमीर को का मर्जे माने आप जैद इसमें जाहिर। तो फरमाते हैं ये नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि अगर ये करेंगे आप जरा बनी ब अकरमनी जैदुन में जैद को आप अकरमा का फाइल बना देंगे और जरबा में जो जरबा का फाइल हुआ जमीर पोशीदा जमीर मुस्ततिर को पोशीदा जमीर को बनाएंगे, तो इससे इज़मार क़ब्ल जिक्र लाजिम आएगा, यानी जमीर का अपने मर्जे से पहले जिक्र कर देना लाजिम आएगा, और ये जायज नहीं है। तो इसका जवाब वही दिया उलमाए बिसरीयीन और कुफियीन ने कि जायज तो नहीं है, लेकिन बाबे तनाज़ु में जायज है, और ये बात माकूल भी है, अक्लन ये बात लॉजिकल बात भी है कि जरूरत के वक्त में बहुत सारी चीजें नाजायज भी जायज हो जाती हैं। तो ये सूरत ही ऐसी है कि यहाँ पर इसके बगैर ये इसका रफा तनाज़ो का रफा हो ही नहीं पाएगा, यानी तनाज़ो जो झगड़ा है दो अफाल का वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जरूरतन इस बाबे तनाज़ो में इज़मार क़ब्ल जिक्र को जायज माना गया है, मगर इमाम फर्रा फरमाते हैं जब जायज और सूरतों में नहीं है नॉर्मली, तो यहाँ भी जायज नहीं है। यहाँ इस तरह पर इख्तलाफ है यहाँ पर, ठीक है। तो खैर इमाम फर्रा की दलील क्या फरमाते हैं, लुज़ूम अहदिल अमरैनी, यानी सूरत उला में और सूरत सालिसा में दूसरे फेल को अमल देना जायज इसलिए नहीं है मेरे नजदीक, फरमाते हैं कि दो अमरों में से, दो बातों में से कोई एक बात लाजिम आएगी। क्या? इम्मा हज़्फुल फाइल, या तो फाइल का हदफ लाजिम आएगा, वल इज़मार क़ब्ल जिक्र, या इज़मार क़ब्ल जिक्र लाजिम आएगा। वकिलाहुमा महजूरान, और दोनों ही मना है, महजूरान बमाना ममनुआन, और दोनों ही मना है। क्या मतलब हुआ? यानी मेरे नजदीक बल्कि सभी के नजदीक फाइल जो कि उम्दा होता है, फाइल एक अहम चीज है, तो फाइल का हज़फ भी लाजिम नहीं, तना फाइल को हज़फ कर रहे हैं, मफूल को जिक्र कर रहे हैं और फाइल को हज़फ कर रहे हैं, ये बात माकूल भी है। तो फाइल का हज़फ भी जायज नहीं है आम सूरतों में तनहा, और इज़मार क़ब्ल जिक्र भी जो है इज़मार क़ब्ल जिक्र भी सही नहीं है आम सूरतों में। तो इमाम फर्रा फरमाते हैं और इन दोनों बातों के बगैर मसला हल होगा नहीं। सूरत उला में या तो आप जो जरबा है उसके फाइल को हज़फ मानेंगे या फिर उसमें ज़मीर पोशीदा फाइल मानेंगे, तो इज़मार क़ब्ल जिक्र लाजिम आ जाएगा। और फरमाते मेरे नज़दीक के बल्कि आम सूरतों में ये जायज़ किसी आलम के नज़दीक है ही नहीं, उलमा के नज़दीक, उलमा नौहात के नज़दीक ये जायज़ ही नहीं है कि फाइल को हज़फ माना जाए तनहा, या फिर इज़मार क़ब्ल जिक्र जो है जायज़ करार दी जाए। तो इमाम फर्रा फरमाते हैं इनमें से कोई एक बात जरूर लाजिम आएगी, या तो फाइल को हज़फ मानना पड़ेगा, जब आप सूरत उला में और सूरत सालिसा में जब दूसरे फेल को अमल देंगे तो पहले का फाइल कहाँ से आएगा? लाजिम सी बात है कि उसको या तो आप जमीर निकालेंगे उसकी या हज़फ मानेंगे। फरमाते ये जायज नहीं है, इसलिए सूरत उला में और सूरत सालिसा में दूसरे फेल को अमल नहीं दे सकते, ये इख्तलाफ है। अब सूरत सालिसा में कैसे लाजिम आएगा? अब सूरत सालिसा क्या है, अब हमें याद होना चाहिए। सूरत सालिसा ये है कि पहला जो फेल है वो फाइल को चाहे और दूसरा मफऊल को चाहे, जरा बनी व अकरम तू ज़ैदन, ये है। तो फरमाते इसमें वही बात लाजिम आएगी जो पहली सूरत लाजिम आ रही है। क्या मतलब? जब आप अकरमतू को अमल देंगे तो यानी जैद को अकरमतू का मफऊल बना देंगे, चूंकि मफऊल का ये तकाजा कर रहा है, तो फिर वही जरा बचा, तो उसका फाइल कहाँ से आएगा? तो लाजिम सी बात है कि आप या तो फाइल को हज़फ मानेंगे या फिर जमीर निकालेंगे फाइल के लिए। तो वही दो अमर हैं, दो जो बातें हैं उनमें से कोई एक लाजिम आएगा यहाँ भी।
لہذا یہ محظوران، یہ ممنوعان، یہ منع ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے امام فرا کے نزدیک آپ صورت اولا میں اور صورت ثالثہ میں دوسرے فعل کو عمل نہیں دے سکتے، ناجائز ہے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے. ورنہ امام فرا کے علاوہ تمام علماء نحات کے نزدیک، اور چاہے وہ علماء بصریین ہو یا علماء کوفیین ہو، یعنی چاہے علماء بصرہ ہو یا علماء کوفہ ہو، سب کے نزدیک جس فعل کو چاہو اس کو عمل دے دو، جائز ہے. اب جو آگے اختلاف، اس کے یہاں تک جائز تک آپ نے پڑھ لیا، جواز میں اختلاف صرف امام فرا کا ہے، وہ آپ نے سمجھ لیا اختلاف کیا ہے اور کیوں ہے. اب آگے جو آپ پڑھیں گے وہاں پر اختلاف علماء بصریین اور علماء کوفیین دونوں میں ہو جائے گا آپس میں. ابھی یہاں تک تو اختلاف نہیں ہے علماء بصرہ اور کوفہ میں، آگے ہوگا. لیکن وہ اختلاف جواز میں نہیں ہے، جائز سب کہتے ہیں، مگر بہتر میں اختلاف ہے کہ مختار کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. لیکن جواز میں اختلاف آپ کو یاد ہی رکھنا ہے کہ صرف امام فرا کا ہے.